أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. تو اور انشاءاللہ ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 22 سے 26 کو سیکھتے ہیں. اوکے، فرسٹ میں اس کو ریسائٹ کروں گی انشاءاللہ، اس کے بعد ٹرانسلیشن دیکھیں گے، آفٹر دیٹ تجوید کی رولنگس کو سیکھتے ہیں انشاءاللہ. لیٹس بگن ناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الحمدللہ. بس کچھ ہی آیتیں ہیں آج، تو اب ہم ان کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. یہاں پر السابقون الاولون کو ملنے والی جو نعمتیں ہیں جنات النعیم کے اندر، وہ اینڈ ہوتی ہیں. نیکسٹ آیات جو ہیں وہ اصحاب الیمین جو ہم نے رائٹ ہینڈ والوں کا دیکھا تھا وہ شروع ہوں گی. تو انشاءاللہ اب ہم ان کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں کہ اور کون سی نعمتیں ہیں جو جو السابقون الاولون ہیں ان کو ملنے والی ہیں، اور وہ کیوں ملنے والی ہیں وہ بھی ہمیں آج کی آیتوں میں سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. اوکے، پہلا ہے آیت نمبر 22. اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیکسٹ نعمت ان کو ملنے والی ہے وحور عین. سبحان اللہ. اور حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی. حور کے بارے میں تو آپ نے آلریڈی سنا ہوگا، جو بہت ہی مشہور ہوتا ہے نا، کہ جنت کے اندر عورتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان مردوں کو عطا کرے گا جو یہاں پر پاک دامنی سے رہتے ہیں، رائٹ. وہ حور کیسی ہوں گی؟ بڑی بڑی آنکھوں والی. سبحان اللہ. اور کس طرح ہوں گی؟ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے آبدار موتی حفاظت سے رکھے گئے ہوں، جیسے موتیوں کے مانند جو چھپا کر رکھے گئے ہوں، چھپا کر حفاظت سے رکھے گئے ہوں. اصل خوبصورتی تو چھپی ہوئی چیزوں میں ہوتی ہے، رائٹ. عورت کا جو حجاب ہے، جو نقاب ہے، اس کی حسن کی حفاظت کرتا ہے اور زیادہ مزین کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایسے حور ہوں گی جیسے کہ وہ چھپا کر رکھی گئی ہوں. سبحان اللہ. اور یہ ساری چیزیں جو بھی ہم نے نعمتیں اب تک السابقون الاولون کو جنات النعیم میں ملنے والی ہیں وہ دیکھا ہے، وہ کیوں مل رہی ہیں ان کو. سبحان اللہ. نیکسٹ آیت کو دیکھیں. جزاء بما كانوا يعملون. اعمال کا بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے تھے. سبحان اللہ. جو ان کا یہ بدلہ ہے ان کی نیکیوں کا جو وہ اس دنیا میں کرتے تھے. یہاں پر دیکھا جائے تو سبحان اللہ جو جنت کی نعمتیں ہیں جو بھی ہم نے اب تک پڑھی ہیں اس کے لائق تو ہم ہیں نہیں. جتنے بھی ہم اعمال کر لیں جنت تو اس سے خریدنا ممکن نہیں، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جنت میں ایک انسان کو، جنتی کو گلٹ فری بنانا چاہتا ہے. کیونکہ گلٹ تو ہوتا ہے نا، میں نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں تھی پھر بھی اللہ مجھے اتنی بڑی جنات النعیم عطا کر رہا ہے. تو ہمارا جو گلٹ ہوتا ہے اس کو نکالنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ڈونٹ وری، یہ جو بھی آپ کو مل رہا ہے یہ بدلہ ہے ان نیکیوں کا جو آپ کیا کرتے تھے. نیکیاں چاہے جتنی بھی ہوں، ہم نے ان کو بڑا چڑھا کر آپ کو یہ اس کے بدلے میں یہ جنات النعیم عطا کی ہے، نعمتوں والی جنت. سبحان اللہ. اوکے، نیکسٹ آیت میں کیا ہے کہ جتنی بھی گلیمرس جگہ پہنچ جائیں، جتنی بھی عیش و آرام والی جگہ پہنچ جائیں، اگر وہاں پر کوئی ایسا ہو جو آپ کو ہرٹ کرنے والی باتیں کریں، جو گالیاں دے، جو تانے دے، جو غیبتیں کریں، جو چغلی کریں، تو
تو وہ گلیمر جو ہے رہتا نہیں آپ کا. جب دل ہی سکون میں نہ رہے تو جتنی بھی اچھی جگہ ہو آپ انجوائے نہیں کر سکتے. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں کیا ہوگا؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. نہ سنیں گے وہ وہاں کوئی بےہودہ کلام اور نہ گناہ کی باتیں ہوں گی. سبحان اللہ. نو نیگیٹیوٹی ایٹ آل. نہ کوئی غیبتیں، نہ تانے، نہ گناہ کی باتیں، نہ بےہودہ باتیں. سبحان اللہ. صرف اور صرف سکون ہوگا. اگر یہ باتیں نہ ہیں تو کون سی باتیں ہوں گی یہاں پر جنت کے اندر؟ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا. إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا. سوائے کلام ان کا ہوگا سلام ہو سلام ہو. یعنی وہاں پر تو صرف سلامتی ہوگی، جہاں اللہ ہمیں چاروں طرف جو ہے سلامتی سے گھیرا ہوا ماحول دے گا. کوئی بھی بری بات نہیں ہوگی. یہاں ایک سلام کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ سلام کو عام کرو. ایک مومن سے جو محبت ہماری ہوتی ہے وہ سلام کرنے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے نا. کیونکہ ایک مومن ایک اور مومن سے محبت تبھی کر سکتا ہے جب وہ اس کی سلامتی چاہتا ہے. تو سلام کو عام کرنا ہے یہاں پر بھی، کیونکہ یہ تو جنتیوں کی صفات ہے. وہاں تو وہ صرف یہ کہیں گے سلام ہو سلام ہو. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان السابقون الاولون میں بنائے جن کو جنات النعیم ملے گی، اور اس ساری نعمتیں ہمیں وہاں عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو یہاں 3 گروہ کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں ایک گروہ جو ہے، جو ایک قسم ہے، کائنڈ ہے، کیٹیگری ہے، جو قیامت کے دن بانٹ دی جائے گی. اس کیٹیگری السابقون الاولون کی نعمتیں ہیں جو انہیں جنات النعیم میں ملنے والی ہیں. ٹوڈے وی ہیو کمپلیٹڈ دیٹ ٹاپک. فرام نیکسٹ آیا نمبر 27 ہم اصحاب الیمین جو رائٹ ہینڈ سائڈ والے جو جنت کے بیٹھے ہوئے ہوں گے عرش کے، ان کے حوالے سے ان کی نعمتیں جو ان کو جنت میں ملنے والی ہے وہ دیکھتے ہیں، اور وہ کتنے ہوں گے وہ بھی دیکھتے ہیں. اوکے، آئی ہوپ اٹ از کلیئر انشاءاللہ. رائٹ. کتنا خوبصورت ہے اللہ کا کلام، اور کتنا دل چاہ رہا ہے اس طرح کی جنت کو پانے کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس الاعلیٰ میں اکٹھا کرے. آمین. اب ہم ان کی تجوید کو دیکھتے ہیں. جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں ہر ایک ورڈ پر غور کریں، ان کی میننگز پر غور کریں، اور انشاءاللہ اس کو اپنے دل تک اترنے دیں، کیونکہ جب دل تک اترتا ہے تو ہمیں اللہ سے محبت ہونے لگتی ہے. رائٹ. سبحان اللہ. when we connect ourselves to the قرآن، جو ہمارا کریٹر ہے، یہ جس کا کلام ہے، ہم اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ let's begin now. Let's begin to learn the tajweed of these ayahs. Okay. Ayah number 22. وَحُورٌ عِينٌ. Okay. وَحُورٌ، یہ ہا کو شارپ رکھیں گے. حور جو ہے اس کا مطلب ہی ہا سے آتا ہے. اگر آپ نے ہا ہی نکال دیا اور اس کو ہو جو اقص الحلق والا ہا ہے اس سے پڑھا تو یہ ورڈ ہی بے معنی بن جائے گا. جو ہم اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے وہ تو ہوگا نہیں. اس لیے میک شور کہ ہا کو ہا میں کنورٹ نہ کریں. را کو ہیوی رکھیں. تنوین کے بعد عین ہے، اس لیے اس تنوین پر کوئی غنہ نہیں ہوگی. وحور عین. عین، یہ عین کمپلسری ہے کیونکہ عین سے ہی آنکھ کا مطلب آتا ہے اعین، تو یہ عین ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے این پڑھا تو یہ بھی بے معنی ہے. آپ یہ سارا سینٹنس ہی بے معنی بنا دیں گی اگر اس کو آپ نے ہا پڑھا اور اس کو آپ نے حمزہ پڑھا. عین ہونا کمپلسری ہے. یہ نون پر ساکن لگ جائے گا وقف کے دوران تو آپ اس کو 2 یا 4 یا 6 حرکہ کھینچ سکتے ہیں. وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون. كأمثال. اوکے، یہ مسئلہ ورڈ سے آتا ہے، مثال جیسی. اوکے، کمثلی سے کأمثالی. میم پر کوئی غنہ نہیں ہوگا. میم ساکن پر غنہ تبھی ہوتا ہے جب اس کے بعد میم یا با آ جائے. اس کے علاوہ عربی کے کوئی بھی لیٹرز آ جائیں میم پر غنہ نہیں ہوگا. کأمثالی، یہ سا پر نو وسلنگ ساؤنڈ. آپ نے کم سالی پڑھا، ورڈ بے معنی ہو جائے گا. یہاں مانند کے نام پر آ رہا ہے نا، اس جیسی. اوکے، موتیوں جیسی ہوں گی تو جیسی جو ہے وہ ورڈ ہی چلا جائے گا. کأمثالی پڑھیں گے، کأمثالی نہیں. نو وسلنگ ساؤنڈ.
اوکے، کأمثال، لام کو اس لام سے ملائیں، یہ حمزۃ الوصل لام الشمس یعنی پڑھا جائے گا کأمثال اللؤلؤ، یہ حمزہ پہ جھٹکا دیں گے، لؤلؤ موتیوں کا ذکر ہو رہا ہے، کأمثال اللؤلؤ، حمزہ پہ جھٹکا، یہ بھی حمزہ ہے، واو نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ حمزہ جو چھوٹا ہوتا ہے نا، اس وجہ سے کبھی کبھی وہ واو کے اوپر، الف کے اوپر، یا کے اوپر آ جاتا ہے، ہم اس واو یا اور الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ وہ حمزہ کو پڑھیں گے، کأمثال اللؤلؤ، حمزہ کو لام سے ملائیں، حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا، مکنون، کاف پر ساکن ہے، ہمز کریں، یہ نون پر ساکن لگائیں گے تو اس کو 2 یا 4 یا 6 حرکہ اسٹریچ کر سکتے ہیں، لیکن ہم صرف 4 حرکہ ہی اسٹریچ کریں گے، کأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ اوکے، جزاء، یہ جزا کا ورڈ تو آپ کو آلریڈی پتہ ہے، عربی میں ہم جزاک اللہ خیر بھی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دے خیر کے ساتھ، رائٹ، جو بھی آپ نے کیا اس کے لیے خیر والا آپ کو بدلہ دے، جزا، بدلہ کہتے ہیں جزا کو، جزاء، تنوین کے بعد با ہے، اس وجہ سے یہ میم آیا ہے، اقلاب کی رولنگ ہے نا، اب ہم ان نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کو پڑھیں گے، 2 حرکہ غنہ، جہاں میم کو تھوڑا سا چھپا کر پڑھیں، زیادہ ظاہر نہ کریں تاکہ با کلیئر آ جائے، اور یہ مد واجب متصل 4 to 5 حرکہ، 4 یا 5 حرکہ کھینچنا مینڈیٹری ہے، جزاء بما، با بہت ہی کلیئر ہوگا، بما 2 حرکہ، کانو، کانو، دونوں کو 2 کاؤنٹ، 1 حرکہ نہ کریں، کانو یعملون، دیکھیں یعملون ورڈ عین میم لام سے ہے، عمل، عمل تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، یعنی بدلہ ہے اس کا جو عمل کیا کرتے تھے، یعملون، اس لیے اگر آپ نے عین نکال دیا، یعملون پڑھا تو آپ جو کہہ رہے ہیں، جو میننگ یہاں بن رہی ہے وہ تو نہیں بنے گی کہ آپ کا جو آپ نے جو دنیا میں کیا ہے اس کا آپ کو جزا مل رہا ہے، وہ تو بنے گا ہی نہیں، اس لیے لیٹرز کو چینج نہ کریں، یعملون نہیں پڑھیں گے، یہ عین ضروری ہے کیونکہ ورڈ کا میک اپ ہے عمل، اوکے، یعملون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، لا 2 حرکہ، اگر آپ نے ایک کر دیا تو وہ البتہ میں کنورٹ ہو جائے گا، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ نہیں کریں گے ویسی لغو والی باتیں، لیکن اگر آپ نے لا کے بجائے صرف 1 حرکہ کیا تو اس کا مطلب آپ نے سینٹنس کو بنا دیا کہ البتہ وہاں پر ایسی ہی باتیں ہوں گی، استغفر اللہ، تو لا پڑھیں گے، 2 حرکہ کھینچنا کمپلسری ہے، لا یسمعون، عین کلیئر رکھیں، یسمعون، فیہا 2 حرکہ، لغون، یہ لغو باتیں ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، لغو باتیں، ایسی باتیں جو بہکنے والی ہیں، بےہودہ باتیں، لغون، لغو، یہ غین پر آپ قلقلہ نہ کریں، جیسے لغ، اس طرح نہ پڑھیں، لغو، رقابہ کا لیٹر ہے نا، تھوڑا سا ٹائم دیں گے، لغواً ولا، تنوین کے بعد واو آیا ہے تو ادغام مع الغنہ، لغواً ولا، لام کو 2 کاؤنٹ، اگین اگر آپ نے 1 حرکہ کیا تو بن جائے گا کہ وہاں ایسی گناہ کی باتیں ہوتی ہیں، اوکے، اس میں سے ہے یعنی گناہ کی باتیں، تو آپ اس کو ولا تأثیما اس طرح پڑھیں گے، یہاں دیکھیں تأثیمہ جو ورڈ ہے وہ حمزہ سا میم سے بنا ہے، اسم کہتے ہیں گناہ کو، تو گناہ کی باتیں وہاں نہیں ہوں گی، اگر آپ نے اس سا کو سین میں بدل دیا نا تو وہ اسم سے بن جائے گا، اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ تو بیزک عربی ہے جو سب جانتے ہیں، اسم کہتے ہیں نام کو، رائٹ، جو گناہ ہے وہ نام میں تبدیل ہو جائے گا، ورڈ ہی بے معنی تو سینٹنس ہی رونگ ہو جائے گا،
کہ وہاں نام والی باتیں نہیں ہوں گی، رائٹ؟ یہاں تو ہے کہ گناہ کی باتیں نہیں ہوں گی، تو کوشش کریں کہ س کو سین میں کنورٹ نہ کریں۔ اگر آپ نے تقسیمہ کی جگہ تقسیمہ پڑھ دیا تو میننگ کمپلیٹلی چینج ہو گئی۔ وَلَا تَقْسِیمًا، حمزہ پہ جھٹکا دیں، س کو سین میں کنورٹ نہ کریں، فائن؟ س زبان کی نوک، اوپر کے جو دو دانت مڈل ٹیتھس ہوتے ہیں، جو آپ کے اوپر والا ہونٹ ہے نا اس کے بالکل پیچھے ہوتے ہیں، ان دانتوں کے کناروں پر لگیں گے۔ جیسے اگر آپ کے یہ جو دو دانت ہیں اسکوئر ہوتے ہیں نا وہ دانت، اس کی کارنرز ایڈجز جو ہے نا وہاں پر اگر آپ مرر میں دیکھیں گے تو آپ کی زبان کی نوک باہر دکھے گی۔ س تقسیما۔ اب یہ جو میم ہے تنوین کے ساتھ جس کے بعد الف آیا ہے، یہ فتحتان ہے نا، جب سٹاپ کرتے ہیں فتحتان پر تو اس کو ہم الف مد میں بدل دیتے ہیں، اس کو مد العوض کہتے ہیں، جہاں پر آپ اس میم کو اب کھینچ کر پڑھیں گے۔ جب آپ سٹاپ کریں گے نا تو اس کو وَلَا تَأْثِیمًا یہ نہیں کریں گے، آپ پڑھیں گے وَلَا تَأْثِیمًا، سیما۔ جس طرح یہ یامد کو کھینچ رہے ہیں اتنا ہی یہ میم الف کو کھینچیں گے، تأثیما۔ اوکے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ سبحان اللہ۔ اللہ لام کو دو حرکہ کھینچیں گے بھی اور ساتھ میں تجدید ہے تو ایمفسائز بھی کریں۔ اللہ مگر کے معنی میں آتا ہے، اللہ قیلاً، قیل، قوف کو خا میں تبدیل نہ کریں، قیلہ ہوگا خیلہ نہیں، خیلہ کہیں گے ورڈ ہی بے معنی بن جائے گا۔ قیلاً کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں گے، مگر وہاں کیا کہیں گے؟ سلاماً سلامہ کہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے خیلہ پڑھ دیا یا قیلہ کا میننگ چینج، دا ہول سینٹنس از چینجڈ، رائٹ؟ تو میننگ سیکھنے کا یہی فائدہ ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا کہ کیوں لیٹرز کو چینج کرنے سے لہن الجلی حرام مسٹیک ہوتی ہے، کیونکہ آپ اللہ کی آیتوں کے الفاظوں کی میننگ کو بے معنی بنا رہی ہوتی ہیں، استغفر اللہ۔ تو اس کو خیلہ نہ پڑھیں، الا قیلاً، قیلاً، تنوین کے بعد سین ہے، اخفا کریں، سلاما سلاما، تنوین کے بعد سین ہے یہاں پر بھی اخفا، اور یہ لام دیکھیں دونوں جگہ دو دو حرکہ کھینچیں گے۔ اس میم کو بھی اب مد العوض کی رولنگ اپلائی کرتے ہوئے کھینچیں گے دو حرکہ، الا قیلا سلاما سلاما۔ سبحان اللہ، کتنا بیوٹیفل ہے اللہ کا کلام۔ یہاں ہم نے السابقون الاولون کی صفاتوں کو کمپلیٹ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنات النعیم میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ ہم ان کی تجوید کی پریکٹس کریں گے۔ اوکے، آپ سب ریپیٹ کریں، لیٹس ریسائٹ دس فار مینی ٹائمز انشاءاللہ۔ ٹرن یور مائکس آن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحور عين، كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما
سلاما سلاما إلا قيلا سلاما وحور عين وحور عين را کو ہیوی رکھیں وحور عین وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ جی یہ سا میں وسلنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی اور یہ حمزہ پہ جھٹکا ہوگا كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون
كأمثال المقلوب جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما الحمدللہ بارکاللہ فیکم. بہت چھوٹی آیتیں ہیں اور کم آیتیں تھیں آج. آئی ہوپ آپ کو ان کی تجوید اور ان کی ٹرانسلیشن سمجھ آ گئی ہے. اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ. اینی ڈاؤٹس ان دیز آیاز؟ نو ڈاؤٹس؟ نو ڈاؤٹ الحمدللہ. جی الحمدللہ بارکم اللہ فیکم. اوکے انشاءاللہ تو ہم میٹنگ کو اینڈ کریں گے. اس کو اچھے سے پریکٹس کریں. بہت ہی سمپل رولنگز آئی ہیں. مسٹیکس نہ کریں، اسپیشلی مسٹیکس ریپیٹ نہ کریں. جو اسسمنٹ ہوئی ہے اس کی مسٹیکس دوبارہ نہ کریں انشاءاللہ. کوئی بھی ہیلپ آپ کو چاہیے تو مجھے پرائیویٹلی کانٹیکٹ کریں. مخارج میں یا کوئی بھی میں ضرور ہیلپ کروں گی انشاءاللہ. ٹرائی ٹو امپروو. جسٹ ایسے ہی سنا کر اپنا جو کام ہے اس طرح پورا نہیں کرنا ہے آپ کو. بس چاہیے کہ امپروو کرتے جائیں. اوکے انشاءاللہ. تو الحمدللہ ہم میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. تفسیر آڈیو بھی سینڈ ہو جائے گی لاسٹ کلاس اور اس کلاس کی. فرائیڈے تک سنیں. فرائیڈے کو یو کین رائٹ دا نوٹس اور اٹ از اپ ٹو یو. یو کین جسٹ اٹینڈ دا کلاس ایز اے لزنر اور یو کین جسٹ شیئر یور اوپینینز اباؤٹ دیز آیاز اینڈ ہاؤ اٹ چینجڈ یور لائف. سبحان اللہ. اوکے تو ہم میٹنگ کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام سسٹر، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی الحمدللہ. وانتم فجزاکم اللہ خیرا.